دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی رسم و رواج نافذ ہو چکے ہیں جن کا دین سے، ایمان سے، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میرے بھائی، سچی بات تو یہ ہے، اگر عقیدے کی سلامتی نہیں ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر ایمان کی سلامتی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، اگر ہم اس جگہ پر اللہ کو دو مان لیں، چار مان لیں تو عقیدہ سلامت نہیں بچا، اب ایمان کی سلامتی باقی نہیں رہی۔ تو بھائی میرے، عقیدے کو بتانا اور بنیادی چیز کا بتانا یہ علماء کا کام ہے، اس لیے کہ دونوں جہاں کے سردار محسن کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوں گے۔ اور وراثت میں انبیاء کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ کیا چیز چھوڑ کے نبی علیہ السلام گئے؟ فرمایا والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درہم و دنانیر کی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ ورثوا العلم، وہ علم نبوت کا وارث بنا کے جاتے۔ یہ علم علماء کے ذمہ ہے۔ اب قیامت تک ایک تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور دوسرا عقیدہ یہ کہ اب آپ کے بعد کوئی قیامت تک نبی آنے والا نہیں، یہ دوسرا عقیدہ۔ ہاں، اگر فرمایا کہ اس کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا، یہ کوئی سوچ بھی ہے تو ایمان کی سلامتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے آخری نبی پر ختم نبوت کی، یعنی نبوت کی مہر لگا دی۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، مہر کب لگتی ہے؟ جب مضمون پورا ہو جاتا ہے، لاسٹ میں مہر لگتی ہے۔ کبھی بیچ میں مہر نہیں دیکھی ہوگی، لاسٹ میں دیکھا ہوگا کہ مہر لاسٹ میں لگائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، عقل سلیم عطا فرمائی ہے، ہم اپنے اچھے اور برے کو پہچانیں۔ جیسے ہم سخت اور نرم کو پہچانتے ہیں، کڑوے اور میٹھے کو پہچانتے ہیں، چھوٹے اور بڑے کو پہچانتے ہیں، تو فرمایا رات و دن کو پہچانتے ہیں، دنوں کو، راتوں کو، ایام کو، ساری چیزوں کو اللہ نے ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اسی طریقے سے ہم فرمایا اس چیز کو بھی پہچانے کہ نبی نے ہمیں کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع فرمایا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اور اس کے اندر بھی میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ رب العالمین رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ایک دفعہ میں کانپور میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے محرم الحرام کہہ دیا تو ایک جاہل آدمی اکبر کہنے لگے کہ محرم الحرام کیسے کہہ دیا ہے؟ حرام کے معنی محترم کے ہوتے ہیں۔ ایک حرام حلال کے مقابلے میں آتا ہے اور ایک حرام محترم ہونے کے مقابلے میں آتا ہے۔ جیسے تم نے دیکھا ہوگا کہ بسوں پہ لکھا ہوگا ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی، تو یار گھٹی کا ہے بڑی ہونا چاہیے، تو گھٹی کے مطلب ایسا واقعہ ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے گھٹنا کم اور زیادہ کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ کو آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ محرم الحرام وہ معنی محترم جیسے اشہر حرم میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو آج بھی، اور فرمایا کہ اس زمانے سے لے کے آج بھی ان کا حکم ہے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال، اس قسم کے تمام چیزیں
آپس میں لڑائی جھگڑے سارے کے سارے معاہدے میں طے ہوئے تھے، ان میں سے ایک مہینہ محرم حرام کا ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اسلامی سال کی شروعات اسی سے ہوتی ہے نا، لیکن ہمارے سماج میں لاعلمی کی وجہ سے ہماری مستورات کو اگر ان سے پوچھے چاند کون سا ہے، تازیوں کا، سیدھے ایک ہی جملہ تازیوں کا، اس کے بعد کون سا، چہلم کا۔ یہ کوئی اسلامی کام تھوڑی ہے، ابھی محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اسلامی نام ہے۔ تمہاری میرے آج ایسی جہالت میں ابھی ہم ان سے پوچھا، پھر آگے پوچھا جائے یہ کون سا چاند ہے، یہ خواجہ صاحب کا ہے، یہ کون سا چاند ہے، یہ مدار صاحب کا ہے۔ اللہ کے بندے ذرا عقل سے سوچو، پہلے چاند بنا تھا یا پہلے خواجہ صاحب بنے تھے؟ چاند اللہ نے پہلے بنایا نا، رات اور دن کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، یہ تو نام ہم نے رکھے ہیں، تمہارے ملک کے علاوہ کسی اور ملک میں بھی یہی نام دیے جاتے؟ نہیں، وہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، وہاں کوئی اس چیز کو سمجھتا بھی نہیں ہے کہ یہ ناموں کا کیا مطلب ہے۔ باہر کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا مہینے کی شروعات ہوتی ہے، جگہ جگہ پر جس کا قرآن اور حدیث سے میرے بھائی کوئی تعلق نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے، آپ کچھ بھی کریں؟ نہیں میرے بھائی، یہ شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے مطابق، ان کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اپنی زندگی کو گزارنا، اپنی زندگی کو بنانا، یہ ایک مسلمان ہونے کا فرض ہے۔ مسلمان کے معنی آتے ہیں فرما بردار ہونے کے۔ آج جب یہ مہینے کا تصور ذہنوں میں آتا ہے تو ایک چیز آتی ہے کہ شہادت حسین۔ میرے بھائی یاد رکھو اور دل کی گہرائیوں سے سوچنا کہ بھائی میرے، شہادت تو ایک عبادت ہے۔ شہادت کیا ہے؟ عبادت ہے، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ قسمت خوشائی، یہ مومن کا تحفہ ہے شہادت۔ تو اسلام کے چہرے کو دھندلا کرنے کے لیے ایک ترکیب رچائی گئی، تو فرمایا حضرت حسین کی شرافت اور ندالت پر آنکھوں پر، حضرت حسین سے شمع برابر بدزنی کا نتیجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو جو حضرت حسین سے بدزن ہو۔ لیکن دوستو یہ ایک بات ساتھ میں کہتا چلوں کہ شہادت اگر عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا، تو نماز کے پڑھنے والے کروڑوں کی اربوں کی تعداد میں اللہ نے فرمایا کہ زکات کو فرض کیا تو زکات کے دینے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اللہ نے رمضان مبارک کے روزوں کو فرض کیا تو رمضان کے روزوں کے رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس فرائض کو اور زمین پر اتارا اس کے کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آگے یہ کہے کہ نماز کو فرض ہوئی پر پڑھنے والے دو چار، تو یہ نماز کی توہین، یہ نماز کی توہین ہے۔ اور اگر کوئی کہے حج کو فرض ہوا لیکن حج کے کرنے والے دو چار، یہ حج کی توہین ہے۔ اگر کوئی آدمی آگے یہ کہے کہ زکات کو فرض ہوئی، زکات کے ادا کرنے والے دو چار دنیا، نہیں، یہ زکات کی توہین ہے۔ اب تو اس نماز کے ماننے والے ہیں کہ جس کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں
फरमाए, हम उस हज को मानने वाले हैं जिसको लाखों की तादाद में अदा करने वाले हैं, हम उस रमजान के रोजों को मानने वाले जिसको करोड़ों आदमी रोजा रखने वाले दुनिया में है। शहादत ऐसी इबादत है कि शहादत का जब नंबर आया तो इस्लाम में फकत 2 ही शहीद है। यह शहादत की तौहीद है। शहादत का बचपन शहादत को उठा के दे दिए कि 1 2 4 अगर शहीद होते तो उन्हें उंगलियों पे शुमार कर लिया जाता। शहीद 1 2 नहीं है, बल्कि शुहदा की फहरिस्त को उठा के देखा जाए तो महफूज और मार जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी अल्लाह के नबी के दीन के लिए शहीद हुए। वो फरमाया अगर शहादत में औरतों को शुमार किया जाए तो फरमाया हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो इस्लाम की पहली खातून है जिन्होंने जामे शहादत हासिल किया। ना औरतें कम है, ना बच्चे कम है, ना नौजवान कम है। अगर शहादत को देखा जाए तो सहाबा में बहुत सारे शुहदा हैं। इसलिए हमारे जलसे के एतबार से जो पोस्टर में लिखा जाता तो कहा गया था शुहदाए इस्लाम। क्या कहा जाता? इस्लाम में शहीद होने वाले मुतब्बा वो 1 2 नहीं है। अगर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी बेदर्दी से शहादत हुई है तो याद रखो ये सबक हज़रत हुसैन ने किससे सीखा था? हज़रत हुसैन ने ये सारे कर्म अमल किससे सीखे थे? ये फरमाया सीखे थे अपने बड़ों से। अगर इस्लाम के अंदर शहादत का नंबर आता है तो याद रखो सैयदुल शुहदा हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हमजा को सैयदुल शुहदा का लक़ब मिला। तमाम शहीदों के सरदार हुजूर के जजा हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी शहादत पर अल्लाह के नबी अश्कुरार हुए थे, जिनकी शहादत को देख के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो फरमाया कि वहशी ईमान तो ले आया था पर अल्लाह के नबी ने फरमाया वहशी तुम्हारा ईमान मोतबर है लेकिन मेरी मजलिस में जब बैठा करो तो दाएं बाएं अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लिया करो, इसलिए तुम्हारा चेहरा देखता हूँ अपने चचा के लाश के टुकड़े नजर आने लगते। ये कोई छोटी मोटी शहादत है? कोई छोटी मोटी शहादत नहीं है। याद रखो अगर मुहर्रम के महीने में हमारे बच्चों को औरतों को इतना ही बताया गया कि शहीद तो फकत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, तो फरमाया ये शहादत की तौहीद है। ये शहादत के पस मंजर को ये बातिल के सामने गर्दन न घुमाने का ये सबक हासिल किससे दिया था? अल्लाह के लाडले पैगंबर मदनी आका ताज़दारे मुबारक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मर्तबा इस पहाड़ पे खड़े हुए थे और वो फर्द मोहब्बत में बड़ा पहाड़ को रख हुआ कि आज मेरे ऊपर नबी आखिरुल ज़मान, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया उस पर अय्युहल जबल, ऐ पहाड़ ठहर जा, अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। कौन है भाइयों? वो कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और फरमाया हजरत उमर थे, हजरत उस्मान थे। हजरत उमर थे या हजरत उस्मान थे या हजरत अली, कोई भी लोग, दोनों हजरत अली को भी शहीद किया गया है। तो फरमाया कि वो पहाड़ रुक गया। बस ये जुमला सुना है सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने, उमर इब्न खत्ताब ने ये जुमला सुना और सुन के याद किया कि मेरे आका की जुबान से ये जुमला निकला है शहीदान 2 लोग जिससे शहीद मौजूद है। अल्लाह के नबी पहले कह रहे हैं, पहले ही बता रहे हैं। उसी दिन से सैयदना उमर इब्न खत्ताब
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا مانگنا شروع کی. کیا حضرت عمر ایک دعا مانگ رہے ہیں؟ کیا اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. اے اللہ جب دنیا سے جاؤں تو شہید ہو کے جاؤں. کیا ترجمہ کیا ہے اس دعا کا؟ اے اللہ جب دنیا سے جاؤں تو شہید ہو کے جاؤں. اور اے میرے مالک، اے میرے مولا، میرے پیغمبر کے شہر میں شہید ہوں. یعنی مدینہ مانگا. کیا مانگا؟ مدینہ مانگا. بس یہ دعا ایک عرصے کے بعد رنگ لائی. یہ دعا اللہ کے وہاں قبول ہو چکی تھی. عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے کہ جن کے رائے پر اللہ نے قرآن کی 17 آیتیں نازل فرمائی. عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر مراد ہے. میری عمر کون ہے؟ مراد ہے. تمام صحابہ مرید رسول ہے، سیدنا عمر مراد رسول ہے. اس لیے کہ میں نے ان کو اللہ سے مانگا، میں نے ان کو اللہ سے مانگا تھا. یہ مراد رسول ہے. حضرت عمر وہ ہے کہ جن کے اوپر وہ فرمایا اللہ کے نبی نے پیشین کوئی تھی کہ اے صحابہ کیسر تم سے فتح ہوگا، کسرا تم سے فتح ہوگا، روم فارس کی حکومت ہے اور ان کے قانونیں، ان کے تمام چیزیں تم سے فتح ہوگی. وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ان کے زمانے میں روم بھی فتح ہوا، فارس بھی فتح ہوا. فرمایا 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے. جب ان کا زمانہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد پھر اتفاق رائے حضرت صدیق اکبر کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگہ پر امیر المومنین چنا گیا. اس کے بعد لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور امیر المومنین کا لقب عمر کے زمانے سے شروع ہوا. امیر المومنین کا لقب عمر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن حضرت عمر کے جب خلافت کا دور آیا تو ابو لولو فیروز مجوسی، آتش پرست ابو لولو فیروز مجوسی، ایک چکی بنانے والا، وہ حضرت عمر کی عدالت میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے گورنر نے مجھ پہ ٹیکس زیادہ لگا رکھا ہے، ٹیکس زیادہ لگا رکھا ہے، اس لیے اس ٹیکس میں کمی کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا چکی بناتا ہوں، آٹا پیسنے والی چکی بناتا. بولے اس علاقے میں تمہارے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے؟ کہنے لگا میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. تو کہنے لگے ٹیکس کوئی زیادہ ہے، ٹیکس کوئی زیادہ نہیں، اور سنو میرے لیے بھی ایک چکی بنا دے گا. کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ کیا کہا؟ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دینا. اندر سے آگ ببولا ہو گیا، اندر سے غصے میں کھول گیا اور جواب کیا دیا؟ کیا فرمایا؟ چلتے چلتے یہ کہہ رہا ایسی چکی بناؤں گا دنیا یاد کرے. کیا کہہ رہا؟ ایسی چکی بناؤں گا دنیا یاد کرے گی. میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے صحابہ سے کہ سنا اس کا انداز گفتگو. کہا کیا؟ کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا. کیا فرما رہے؟ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جب تک جرم سامنے نہ آ جائے اس وقت تک ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ غلام مجھے قتل کی دھمکی دے گے. اور اسی دن سے اس نے خنجر بنوایا، اس کو فرمایا آگ میں تپاتا تھا، زہر میں بجھاتا تھا، آگ میں تپاتا تھا، زہر میں بجھاتا تھا. ایک مدت تک اس نے یہ تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد مسجد نبوی کی محراب میں
راتوں رات پہنچا مسجد نبوی کی محراب میں جا کے چھپا، اور جیسے ہی سیدنا عمر ابن خطاب فجر کی نماز کے لیے فرمایا نیت باندھی ہے، پہلی رکعت میں اس نے تابڑتوڑ خنجر سے حملہ کیا۔ حضرت عمر تڑپ کر گر گئے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، حضرت عمر امیر المومنین تڑپ رہے ہیں، مسلمانوں نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ صدر عبد الرحمن ابن عوف نے آگے بڑھ کے مصلی سنبھالا اور اس نماز کو پورا کرایا۔ صحابہ کی صفحہ اتنی کسی ہوئی تھی کہ وہ امنون فیروز مجوسی کئی صحابی گھائل ہوئے، لیکن وہ صفوں کو چیر کے نکل نہ پائے۔ حضرت عمر فرمایا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، تڑپنے دو، لیکن اللہ کے نبی نے جو نماز کا حکم فرمایا، نماز پہلے پوری کی گئی، اور اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں لے جایا گیا۔ ایسے گھاؤ تھے، ایسے خنجر مارے تھے کہ دوا پلائی جاتی تھی تو زخموں کے ذریعے بہہ جاتا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں رک جاؤ، اب دعا کا اثر شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا دعا کا اثر؟ حضرت سمجھے نہیں دعا کا اثر؟ پہلے میں نے ایک مدت سے دعا مانگی، میں نے ایک مدت سے دعا مانگی تھی، اور وہ دعا تھی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ جب میں مارا جاؤں تو تیرے راستے میں مارا جاؤں۔ تو اللہ نے میری وہ دعا بھی قبول کر لی ہے کہ ہاتھ بنے ہوئے تھے اللہ کے لیے، زبان سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، نگاہیں جمی ہوئی تھی سجدے کی جگہ پہ، اس سے بڑھیا اللہ کا راستہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اور میں نے مدینہ مانگا تھا، میں نے مدینہ مانگا تھا، اللہ نے مجھے مدینے میں وہ جگہ عطا فرمائی، وہ جگہ کہ جامع مدینہ عطا فرمایا، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر یعنی حجرے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ عمر کہاں مارے گئے؟ وہ فرمایا جنت کے حصے میں مارے گئے۔ عمر کے شہادت کی گواہی دینے کے لیے کسی کی شہادت کی گواہی جنگ بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی جنگ احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مکے کی گلیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی مدینے کی گلیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا۔ عمر کی شہادت کا جب نمبر آئے گا اللہ کے نبی کا مصلی بولے گا کہ مجھ پر خون کا فوار آ گیا تھا۔ اس سے بڑھیا فرمایا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی تیرے راستے میں مارا جاؤں، اور تیرے پیغمبر کا شہر مانگا تھا، اللہ نے مجھے پیغمبر کے شہر میں وہ جگہ عطا فرمائی جہاں دونوں جہاں کے سردار کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے۔ یہ شہادت کو بلا دیا جائے، پہلی 27 ذوالحجہ کو خنجر مارا گیا، پہلی محرم کو حضرت عمر کا انتقال ہوتا ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو۔ کیا اس شہادت کو بھلا دیا جائے؟ ان شہادتوں کو فراموش کر دیا جائے؟ یہ سارے کے سارا درس سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور کس سے سیکھا تھا؟ اپنے عزیز صحابہ سے سیکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 35 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، شہید 1 2 4 جو ہوتے تو گنا دیتا ہے، 1 2 4 ہوتے تو انگلیوں میں شمار کر لیا جاتا۔ شہداء کی فہرست بہت بڑی ہے۔ اگر ایک شہید کو، حضرت علی کی شہادت کو، حضرت عثمان کی شہادت کو، محمد اور معاذ کی شہادت کو اگر بیان کیا جائے تو بہت بڑا وقت چاہیے، اور بڑا وقت چاہیے۔ ایک شہادت اگر عبادت ہے،
شہادت عبادت ہے. تو قرآن چیز کے کہہ رہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. خبردار مسلمانوں، ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تمہارے باپ، تمہارے دادا پردادا انتقال کر جائیں مردہ کہہ سکتے ہو، لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید اسے کہتے ہیں جس نے اپنے خون کے آخری قطرے کو اسلام کی وفاداری کے لیے لگا دیا ہو. شہید میں اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید. قرآن کہہ رہا خبردار انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں. اب امام سے بتاؤ، فیصلہ کرو. آپ سے پوچھ رہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. حسین زندہ ہے یا مردہ؟ بھائی بتائیے، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ. حضرت حسین کو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے. کیا ہے؟ شہید کبھی مرتا نہیں. اللہ کا فرماتا انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں. تو پھر جب حضرت حسین اور تمام شہداء زندہ ہیں تو وہ روئے جو منکر ہیں حیات شہداء کے. وہ روئے جو منکر ہیں حیات شہداء کے. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں تھا. ہم جنہیں زندہ مان رہے ہیں ہم ان کا ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک ڈرامہ بتایا گیا ہے، یہ ایک ڈرامہ کھیلا گیا ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے اندر سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کے اندر یہ چیز داخل کر دی گئی. یاد رکھو میدان کربلا میں دو لاشیں حسین کی طرف سے کرتے ہیں، نگارے گئے تھے. وہ میں نے بجری ہمارے وہاں جتنے رائن مردر ہیں سارے کے سارے میں وہاں تعلق خانے جب جاتا تھا تو فرمایا میں نے سیلڈے دیکھ کے دیکھ تو میں نے کہا کہ جیب میں جیتی شاید کرکٹ وغیرہ میں کہتے تھے نہیں صاحب یہ تو اکثر لوگ انعام میں دیتے تھے، ہم بول کے بات کرتے اور یہ لگانے کے اس میں انعام میں ملتی تھی. ماشاءاللہ واہ بھائی واہ. آج وہ سارے کے سارے توبہ کر کے اور حقانیت کے پیچھے. میں یہ نہیں کہتا ارے بھائی یزیدی لشکر جو تھا، یزیدی عبید اللہ ابن زیاد جو کون تھا؟ یزید کا سپہ سالار تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شہادت کو بیان کیا جائے تو ایک بہت بڑا درد اس کے لیے مستقل چاہیے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ بھئی حضرت حسین نے اپنی شرطیں رکھی تھی کہ یہ بتاؤ اس وقت روئے زمین پر نواز رسول میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں لڑائی کی غرض سے آتا تو عورتیں اور بچے ساتھ نہ ہوتے. 3 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی مان لو، یا مجھے براہ راست یزید سے مل لینے دو، یا فرمایا کہ مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا پھر ہم نہ مدینہ جا رہے ہیں نہ ملنے دے رہے ہو تو ہم اپنے نانا کے دین کو اشاعت کے لیے دنیا میں بھی بدلائیں گے، اپنے نانا کے دین کو پھیلائیں گے. تو فرمایا اس نے ایک بھی شرط نہیں مانی، اور یہ کہنے لگا یزید کے ہاتھوں پہ تم یہاں بیعت کرتے ہو کہ نہیں؟ تو فرمایا انہوں نے کہا میں ایسی باطل کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں، ہرگز تیار نہیں. ایک بہت بڑا پس منظر ہے. اگر بیان کیا جائے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 1200 خطوط کوفے سے مدینے گئے تھے. کتنے؟ 1200 خط گئے تھے. حسین آؤ تمہارے یہاں بڑے عقیدت مند ہے، تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت حسین کے قسمت میں کامیابی رکھ دی تھی کہ وہ شہید تو ہوئے تو شہادت وہ مقام ہے کہ آج جمعے کے خطبے میں جب سنتے ہوگے تو سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، تمام نوجوانان
जन्नत के सरदार हसन और हुसैन होंगे और सैयदा शबाब अहल जन्नत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला और जन्नती औरतों की सरदार कौन होगी? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होगी। वो मकाम के एतबार से यूं फरमाया कि जैसे नहीं किसी शायर ने कहा कि मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, कि मेहमान बनाकर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ, कि गुंजा भी टूटा गुलिस्ता भी छूटा, मकाम बन रहा है फरिश्ते बरी में, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया। ये आयत जो पढ़े थे तो हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में वो फरमाया, आज हज़रत हुसैन के नाम से इस हिंदुस्तान के अंदर ये फरमाया, और एक जो मुल्क है उनके अंदर और किसी मुल्क में ये इस किस्म की खुराफात नहीं है। याद रखो हम हुसैन के मारने वाले हैं, हम हुसैन को जिंदा मानते हैं और जिंदों का मातम नहीं होता। याद रखो, अगर किसी का दोस्त मनाना है किसी मेहमान के इंतकाल पर भी तो 3 दिन से ज्यादा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा किसी का गम मनाना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता औरत कि जिसका शोहर खत्म हो जाए उसके लिए 4 महीने 10 दिन का हुक्म आया कि वो ये सोच की मुद्दत है, ये उसके सोच मनाने की मुद्दत है। लेकिन किसी को भी नहीं इस बात की इजाजत दी। आज दुनिया के अंदर कुछ हमारे वहां ऐसे शिया बादशाह गुजरे हैं कि जिनके डर की वजह से हमारे सीधा सादा सुन्नी भाई भी उसमें लग गया। याद रखो कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी के सामने पेश होगी, मेरे भाई एक एक चीज पूछ ली जाएगी, एक एक चीज का सवाल होगा कि तुमने मेरे नवासे के लिए ये ड्रामे रचे थे, तुमने मेरे नवासे के लिए ये उनका नकली जनाजा बना के कंधों पर उठा के और ढोल ताशे के साथ। याद रखो मुसलमानों, इस चीज को जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और सारा लोग अली अकबर अपने का पूरा औरतों को छोड़ के सारा का सारा कुत्ता है सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को छोड़कर पूरा सब सारे के सारे शहीद हो गए। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बड़े शौक में गया यजीद के पास और कहा अब लाओ इनाम, तुम्हारा मुकाबिल खत्म हो गया, तुम्हारा मुकाबिल। तो लिखा हुआ है यजीद ने भी कहा मैंने कब कहा था कि नवासे रसूल को शहीद कर देना, मैंने कब कहा था कि नवासे रसूल को शहीद कर देना है। तो एक अरबी का जुमला है, उसने कहा तुम्हारी है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तेरी मां तुझे हुए है, मैंने ये कहा था क्या तुझसे? वो फरमाया कि तब वहां पे उनके हाथों को काट के उनके सर को नेज़े पे लगा के आज ये छल क्या है, आज ये आलम क्या है, ये सारा का सारा एक नकली ड्रामा है मेरे पास, नकली ड्रामा किया जा रहा, जिसको सीधा साधा मुसलमान कुछ सोच भी नहीं रहा। अरे सैयदना हुसैन ये महीना मुहर्रम का है तो अल्लाह के नबी ने कहा 9, 10 या 10, 11 मुहर्रम का रोजा रखो, कुरान पाक पढ़ो, कुरान खानी करके उन्हें इसाल सवाब कर सकते हो। लेकिन ये इस किस्म का मुहर्रम ये कब मनाना, कब मनाना नहीं है, ये एक ड्रामा है, ये एक खिलवाड़ किया जा रहा है। बल्कि याद रखो हकीकत हकीकत होती है और बनावट बनावट होती है। ये गम कैसा है, ढोल ताशों के साथ में और बड़ी भीड़ भाड़ डीजे के साथ में, इसका नाम है गम। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था, खबरदार अपने गिरबान को मत फाड़ना, अपने आवाज के साथ कोई न रोना। अल्लाह की तरफ से जो फैसले हैं, अल्लाह के फैसले तो हम कहा सकते हैं, अल्लाह ने जो फैसले कर दिए और वो फैसले मुसल्लम है और उन फैसलों को हम मानने वाले। आप सोचो तो सही, आप इस बात को समझो तो सही कि इस बात को आज फिर हमारे वहां कोई
مکتبِ فکر کا مولانا، وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی عقائد سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ فرمائے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی مولوی آج تک اس بات کا فتویٰ نہیں دے پایا کہ تعلیم ازادی جائز ہے، آج تک۔ اور کوئی لکھ کے دے دے تو بھائی مجھے اطلاع کر دینا، آج تک یہ میرا دعویٰ ہے۔ کیوں؟ تعزیہ کیا چیز ہے؟ تعزیت لفظ ہے، کیا ہے تعزیت مانے غم منانا۔ تو بھائی ہم نے حسین کو زندہ مانا ہے، ہم نے حضرت حسین کو زندہ مانا ہے، اور زندوں کا غم نہیں منایا کرتے، زندوں کا غم نہیں منایا کرتے۔ اللہ کے کلام کے خلاف ہے کہ خبردار ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، اللہ فرما رہا وہ زندہ ہے، اور اللہ کے وہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اللہ فرماتا انہیں رزق دیا جاتا، تم سمجھ نہیں پاؤ گے، ورنہ شہادت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے لے لے تو زیادہ اچھا۔ یہ کام ہے، شہادت تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ایسے ہی نہیں، ابو جہل کو معلوم ہے کس نے مارا، کوئی بہت بڑے بہادر نے نہیں مارا، یاد رکھنا۔ تاریخ بتاتی ہے چھوٹے چھوٹے دو بچے، چھوٹے چھوٹے دو بچے، اور جنگ بدر میں ایک صحابی رسول ہیں، نام نہیں یاد آ رہا، ان کے پاس آئے، چچا ذرا گردن نیچی کرو۔ ہاں بھتیجے بتاؤ تمہیں کیا کام ہے؟ اب اندازہ لگاؤ بچوں کی عمر کیا ہوگی، ذرا گردن نیچی کرو۔ ایک بات چپکے سے پوچھنا چاہے، کیا بھتیجے بتاؤ تمہیں کیا کام ہے؟ چچا یہ بتاؤ ابو جہل کون؟ اے بیٹا تمہیں کون سردار ہے، کفر کا سردار ہے؟ چچا بتاؤ تو صحیح بھتیجے تمہیں کیا کام ہے اس سے؟ میں نے سنا ہے میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے، میں نے سنا ہے کہ میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے۔ تو اتنے میں دیکھا، کہا دیکھو بیٹے وہ سامنے گھوڑے پہ چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، تلکی لگائے ہوئے ہے، وہ ہے ابو جہل، بس اتنا کہنا تھا۔ تو باز نہیں جیسے شکار میں گرتا ہے، اور دونوں نے ان کو ایسے چھوڑ دیا، اور اتنے اونچے تو نہیں تھے، اور گھوڑے پہ حملہ کیا، اور گھوڑے سے اس کو گرایا، اور گرانے کے بعد میں اس کا کام تمام کیا، اور لوگوں کے ان پہ وار ہوئے، ہاتھ کٹا، ایک بچے کا ہاتھ کٹا، اور کھال میں جھول رہا تھا۔ جب وہ تلوار دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانے میں وہ کمزور اب محسوس ہوا، تو اس نے ہاتھ کو اس لات سے دبا کے ہلاک کر۔ اب اندازہ لگاؤ، ہڈی کا کٹنا، گردے کا بہنا، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی جمع مرتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے فرمایا ابو جہل کا کام تمام کر دیا کہ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے آقا کو گالی دے کوئی اور میں زندہ ہوں، یہ بات برداشت کے باہر ہے، یہ بات برداشت کے باہر ہے۔ وہ فرمایا وہ بھی افسوس کر رہا تھا کہ کاش مکے کا مدینے کا کوئی بہادر مارتا، ان چھوٹے رو رہا تھا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے میرا کام تمام کر دیا، یہ معمول ماں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے میرا کام تمام کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ افسوس بنایا۔ اب بتاؤ کیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی جوامردی اسلام میں بیان کر بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اور میرے بھائی اسلام کے اندر شہداء کی فہرست کو اگر ہم شمار کریں گے تو بہت سارے شہید ہیں، اگر ہم کربلا کے ان 72 ہی میں محدود کر دیں گے تو یہ اسلام کی توہین ہے۔ شہادت عبادت ہے تو لاکھوں انسان اللہ کے نبی کے دین پر شہید ہوئے ہیں۔ بہت سے وہ ہیں، بہت سے کہ جن کے تذکرے
تذکرے آج تک لوگوں نے کیے ہی نہیں ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو کیا فرمایا؟ ابو جہل نہیں، ایک پیر میں ایک اونٹ باندھا، دوسرے پیر میں دوسرا اونٹ باندھا اور کہا سمیہ یہ بتا کہ جان بچائے گی یا ایمان بچائے گی؟ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی خاتون جو اس دین مقیم کے لیے اپنے جان کو جہاں آخری کے سپرد کرنے والی، وہ کہنے لگی کہ تم یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتار دے، یاد رکھ کہ یہ میرے رگ و ریشے میں یہ کلمہ داخل ہو چکا۔ ایک اونٹ مسجد کی طرف، ایک اونٹ پورب کی طرف ہٹا دیا، سمیہ دو لفظ ہو گئی، لیکن یہ نہیں فرمایا واہ حسرتا واہ صفا، کاش کالی کمبی والے کا کلمہ نہ پڑھتی تو یہ حال نہ ہوتا۔ زبان میں یہی کا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم اپنے مراد کو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے۔ کیا اسلام میں جب شہادت کا نمبر آیا تو بچوں نے بھی دی ہے، بوڑھوں نے بھی دی ہے، جوانوں نے بھی دی ہے، تو بھائی میرے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، میں نے پہلے کہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور نجابت سر آنکھوں پر ہے، لیکن اگر صرف ان کی شہادت کو بھی بیان کیا جائے تو دوسرے شہیدوں کی توہین لازم ہے۔ دوسرے کیوں؟ اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ پھاڑا گیا، ناک کان کاٹ کے گلے کا ہار بنانے والی ہندا ہے، اور فرمایا کہ ان کے وحشی نے کلیجہ نکال کے ہندا کو دیا، اس نے چبایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ وہ ہے کہ جس نے ہندا کو بھی معاف کیا، وحشی کو بھی معاف کیا، ہندا بھی ایمان میں آئی، وحشی بھی ایمان میں آئے۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا محسن کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی بنیاد پر ایمان لائے مشرک اخلاق مصطفیٰ پر کیسے نبی نے اپنے شیریں زبان والے سب کو معاف کیا۔ سب کو تو بہت بڑا واقعہ ہے کہ مکہ جب فتح ہوا تو بڑے حالات آئے، بڑے حالات آئے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ بھگا، بڑے بڑے کفر کے سردار بھاگنا شروع کیے۔ ایک صحابی نے بڑے کہتے تھے، انسانی بشر ایک صحابی نے جس کا کہہ دیا تھا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج مکے کی گلیوں میں خون کے ٹکڑے نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی کو یہ آواز کانوں میں پڑی، فرمایا میرے ضمیر کو تکلیف ہوئی ہے، کس صحابی نے یہ بات کہی ہے؟ ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کے اعلان کیا کرو الیوم یوم الملحمہ، آج رحمت کا دن ہے، سب کو معاف کیا جائے۔ میرے نبی نے سب کو معاف کیا، تب جا کے کہیں یہ اسلام کا پودا ہمارے خون اور ہمارے پسینے کی آبیاری آبپاشی ہو کے یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ آج اس اسلام کو دھندلا کیا جا رہا میرے بھائی، اس کی حقیقت نہیں۔ ہمیں نے بہت بڑی بات آپ سے کہی، کوئی بھی مطلب کسی مسلک کسی عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہو وہ لکھ کے بتا دیں کہ یہاں جائز ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک جگہ مزامیر کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے کانوں میں انگلی دی اور کافی دور گئے، کہا بیٹا انس کیا وہ منحوس آواز اب تو نہیں آ رہی؟ بولے وہ تو بہت پہلے چھوٹ گئی۔ کہا اللہ نے مجھے منہ سے پھونکنے والے، ہاتھ سے پھیرنے والے بازوں کو منع کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ ان کا جواب دینے کے لیے۔ اللہ نے چیزوں کو اس کے بارے میں مجھے مبعوث فرمایا اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جس
حقیقت کا سوال کریں گے، جس چیز کا سوال کریں گے حق اس کا جواب دینے کے لیے تیار، کوئی مناظرہ نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی یہ شہداء کے بارے میں عقیدے کو درست فرمائیں، اور یہ ساری کی ساری جان یہ یا وہاں آج کیا ہے، آپ تو نہیں جانتے ہو کہ تو کانپور میں رہے، آج کیا ہے، آج قاسم کی مہندی یا وہاں قتل ہو رہے تھے، شہادت پہ شہادت مہندی نہ لگنے لگی، شادی بھی ہونے لگی، انتہا ہو گئی کسی چیز کی کہ لوگوں نے ایسا بنایا ہے، دین کو ایسا بروڑ کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جمعے کا مننا ہے کوئی آپ حضرات نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں اتنا زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا کہ آپ لوگوں کو بھی بہرحال میں نے آپ کا قیمتی وقت لیا اور تھوڑے وقت میں تھوڑی بات میں حل کر پایا، مستقل ایک شہادت کو نہیں اور بہت ساری شہادتوں کو لیا اور مستقل ایک چیز کو بیان نہیں کر پایا، تو اس لیے آپ حضرات کا یہ قیمتی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ بہت قبول کرتا، اس چیز کے لیے اپنا جو کچھ لگاؤ گے وہ اللہ کے وہاں کام آئے گا، اپنی جان اپنا مال اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے لگاؤ گے، یہی کام آنے والا ہے۔ اس لیے کہ آخری وقت میں جب نماز کی اجازت چاہی تھی مجھے نماز پڑھ لینے کو، تو حضرت حسین کو معلوم تھا کہ نماز کی حالت میں آپ کے سر کو تن سے ودا کیا گیا، کل وہ قیامت کے میدان میں پوچھ لیں گے کہ 14ویں صدی کے مسلمانوں، میں نے اپنے نانا کے دین کے لیے نماز کی حالت میں اپنے گردن کو پٹوائی اور تم مسجد سے چھٹنے والے بھی نہیں بنے، کل قیامت کے دن حوض کوثر میں یہ ہم سے پوچھ لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔